اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ بولنے والا بارہا پچھتاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے خاموش شہزادہ میں تحریر فرماتے ہیں، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خاموش رہنے میں ندامت کا امکان بہت کم ہے، جبکہ موقع بے موقع بول پڑنے کی عادت سے بارہا سوری کہنا پڑتا ہے اور معافی مانگنی پڑتی ہے، یا پھر دل ہی دل میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں یہاں نہ بولا ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ میرے بولنے پر سامنے والے کی جھجک اڑ گئی، کھری کھری سننی پڑی، فلاں ناراض ہو گیا، فلاں کا چہرہ اتر گیا، فلاں کا دل دکھ گیا، اپنا وقار بھی مجروح ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت سیدنا محمد بن نصر حارثی سے مروی ہے، زیادہ بولنے سے وقار دبدبا جاتا رہتا ہے۔ بولنے اور چپ رہنے کی دو قسمیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، کلام یعنی بولنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق اور دوسرا کلام باطل۔ اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، با مقصد خاموشی، مثلا فکر آخرت یا شرعی احکام پر غور و فکر کے لیے چپ رہنا، دوسری غفلت بھری خاموشی یا معاذ اللہ گندے تصورات یا دنیا کے بے جا خیالات سے بھرپور خاموشی۔ ہر شخص کو سکوت یعنی خاموشی کی حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے تو بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے، اور اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا، تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ سوال کرنے کی فضیلت۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے، علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس یعنی سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا یقیناً باعث فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے سوال کرنے کے آداب لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کبھی کوئی عالم صاحب کسی وجہ سے ناراضگی کا اظہار بھی فرما دیں، تب بھی ادب کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس زمن میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ آپ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مجھے دینی مسائل سیکھنے کا بہت شوق تھا، میں بچپن سے ہی علم کا پیاسا تھا۔ میرے سوال کرنے پر ایک دفعہ نہ جانے کیوں ایک مفتی صاحب نے مجھے غصے سے جھاڑ پلا دی، مگر میں نے ادب سے عرض کیا، حضور علماء سے سنا ہے کہ ترجمہ، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
یہ سن کر وہ فوراً نرم ہو گئے اور فرمایا ہاں پوچھو۔ باطنی طہارت کا طریقہ۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت کا یہ طریقہ بیان فرماتے ہیں۔ وضو میں ہاتھ دھوئے تو اس کے ساتھ ہی دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لے۔ جب ناک میں پانی ڈالے تو خواہشات کو بھی اپنے اوپر حرام کر لے۔ جب منہ دھوئے تو تمام نفسانی خواہشات سے منہ پھیر لے اور حق کی جانب متوجہ ہو۔ جب کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے تو اپنے نصیبوں سے علیحدہ ہو جائے۔ جب سر کا مسح کرے تو اپنے کام کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دے۔ جب پاؤں دھوئے تو تمام ممنوع راستوں پر چلنے سے باز رہنے کی نیت کرے۔